وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی 11 رکنی، پھر اس میں اور ایڈ ہو گئے، بڑی کمیٹی ہے، آپ بھی اس کمیٹی میں موجود ہیں۔ لیکن آج شام کو جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، پہلے تو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، فتنے سے مذاکرات کون کرے۔ پھر رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ اب وہ بندوقیں لا رہے ہیں تو مذاکرات کیسے کیے جائیں۔ تو یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی، حکومت نے ذہن تبدیل کیا ہے مذاکرات نہ کرنے کا، صورتحال ہے کیا؟ جہاں تک اس کمیٹی کا تعلق ہے، یہ بیسیکلی اجتماعی فیصلہ سازی کے لیے تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی ہے، اور اس کا مینڈیٹ یہی ہے کہ ہم وزارت داخلہ کو جو بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے ان میں اپنی مشاورت دیں اور سارے مل کے فیصلہ کریں تاکہ تدبر سے، تحمل سے چیزوں کو سنبھالا جائے۔ خان صاحب جس جذباتی ماحول میں ہیں وہ اپنی جگہ، اور اگر کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے تو بھی یہ کمیٹی جو ہے انیشیٹ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ رانا صاحب اور مریم بی بی کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہے۔ اچھا، وہ دونوں، ایک وزیر داخلہ ہے جس کی ذمہ داری براہ راست صورتحال کو سنبھالنے پہ ہے، اور دوسری وزیر اطلاعات ہے جنہوں نے ان کے پروپیگنڈا مشنری کا جواب دینا ہے۔ رانا صاحب کی ڈیوٹی ایک طرف عملی طور پہ چیزوں کو گراؤنڈ پہ سنبھالنا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اسلام آباد کے شہریوں، ڈپلومیٹک انکلیو کو، باقی ریاست کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، اپنی جماعتوں کو یہ تحفظ دینا ہے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ہم انربڈ نہیں ہیں۔ خان صاحب جو کچھ بیان دے رہے ہیں، جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، اس کے جواب میں تھوڑا سا ان کو بھی تگڑی باتیں کرنی پڑتی ہے۔ جو انفارمیشن ان تک آتی ہے وہ لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہے، انہوں نے اپنا ایک میسج بھی دینا ہے کہ ہم کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر فرض کریں ہم جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور خان صاحب تقریریں کرتے رہیں، تو آج آپ اپنے پروگرام میں مجھ سے سوال یہ کر رہے ہوتے کہ اب گورنمنٹ گئی کدھر ہے، گورنمنٹ غائب ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، ظاہر ہے آپ پولیٹیشین ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت ہے، جواب دینا ہے، لیکن میں تو پوچھ رہا ہوں کیا واقعی فواد چودھری نے صبح کہا کہ حکومت سنجیدہ مذاکرات کرے، ہم تیار ہیں؟ پھر آپ سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے حکومت اپنا ایجنڈا تو لائے، کس چیز پہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے؟ حکومت نے جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے تب بھی اپنا ایجنڈا واضح کیا تھا، جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں تب بھی اپنا ایجنڈا واضح کیا تھا۔ ہم الیکٹورل اصلاحات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں، ہم پاکستان کے لوگوں کو اکنامک ریوائول کے لیے اور اس ملک کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے لانگ ٹرم چارٹر آف اکانومی پہ بات کرنے کو تیار ہیں، اس ملک کے لوگوں کے لیے اور بہتری کے فیصلے کرنے کے لیے، اکانومی کے خاص طور پر اور خارجہ پالیسی کے، اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکٹورل ریفارمز اور الیکشنز کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ہماری شرط صرف ایک ہے کہ شرط کوئی نہیں ہوگی۔ نہیں، لیکن وہ تو اپنی شرط رکھ دیتے ہیں نا کہ حکومت صرف الیکشن تاریخ پر بات کرے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اس شرط کی موجودگی میں، کسی شرط کی موجودگی میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جب مذاکرات نہیں ہو سکتے کسی شرط کی موجودگی میں، پھر وزیر داخلہ لے آئے وہ آڈیو بھی جس میں علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ بندوقیں ہیں، بندے ہیں، لے آؤ، تو پھر تو یہ تصادم ہے۔ آپ کیسے ہینڈل کریں گے اگر علی امین گنڈا پور کو کے پی حکومت گرفتار نہیں کرتی تو؟ راجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پروگراموں کے ذریعے بھی یہ بات تو واضح ہو گئی نا ان کے ارادے کیا۔ جو بات واؤڈا صاحب فرما رہے تھے، جو بات انٹیلیجنس ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، اب آپ کو سامنے آنے شروع ہو گئے اصل چہرے کیا ہیں، یہ سامنے آنے چاہیے، ان کے ارادے کیا ہیں۔ ان ارادوں کے ساتھ اگر کوئی اسلام آباد میں آنا چاہے گا تو اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا، وہ اگلی نسلیں بھی اس کی یاد رکھیں گی، اس کو کوئی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً کیا سلوک ہوگا؟ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ اگر امن کے ساتھ آئین کے قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، جلسہ کرنا ہے، بالکل آئیے۔ اس کے پیرامیٹرز قانون نے بھی طے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اجازت مانگی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے، انہوں نے ان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ آپ ہمیں ان کی تسلی کرائیے، آپ پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، یہ اعتبار کرا دیں اور یا عدالت میں جا کے اپنی تسلی کرا دیں، اور اس کے بعد آ کے بالکل جلسہ کریں، بیٹھیں جو مرضی۔ اگر اس سے بیونڈ گئے تو پراچا صاحب، قانون نے ہر چیز کا ایک راستہ دیا ہوا ہے، قانون نے ریاست کو وائلنس کا بھی اختیار دیا ہوا ہے، وہ انتہائی اقدامات بھی ریاست لیتی ہوتی ہے جب اس طرح کے اسلحہ کے زور پہ لوگ آنا چاہیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ان مسلح جتھوں سے بچائیں؟ اس کے لیے پاکستان کے سارے ادارے موجود ہیں، سارے اختیار موجود ہیں، لیکن یہ آپ کے سوال کے جواب میں نے کہہ دیا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ قانون کا اپنا راستہ ہے، قانون کا اپنا راستہ